उलमाए कराम, आपसे भी बोल रहा हूं, याद रखो, आपको मेरे से ज्यादा मालूम है ना कितने दिन जिंदा रहा, कितना वक्त, कितना अरसा जिंदा रहा, दुनिया में कितना अरसा रहा। एक दिन या उससे कुछ कम बोलेंगे, ये एक दिन के उससे कम के लिए आप लोग डरे हुए हैं। अल्लाह के पाक घरों की बेहुरमती को बर्दाश्त करे हुए बोल भी नहीं सके। नुमाइंदगी तो पूरी करे ना, हर वक्त नुमाइंदगी रे तायद करे ना। जहन्नुम में भी वही उनके साथ ही उठाए जा रहा हूं, उनकी जो मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर जमा करते, इस्लाम के नाम पर लाते, मक्का मस्जिद के मिंबर से हर साल जलसा करते। उलमाए कराम खामोश बैठे हुए, उलमाए कराम क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं किसी की मेरी बात को अल्लाह के लिए, ये कांग्रेस या मजलिस या किसी से मत जोड़िए। उनसे मैं पर्टिकुलर उनसे बोल रहा हूं जो इसकी तरफ दावत दिए। और वो उलमा जो बड़े बड़े तकारीर करते, अब खामोश क्यों बैठे हुए? जबानें गूंगी क्यों हो गई? जेल से जाने से डर, मौत का डर, तकालीफ का, भूख का डर। याद रखिए, अल्लाह के डर से, खबर से डरिए। खबर का बहुत खतरनाक मंजर है, उसको याद कीजिए। मैं किसी को तयश में नहीं ला रहा हूं, मैं किसी को कोई गलत बात पे भड़का रहा हूं, ना उकसा रहा हूं, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है खामोशी किस तरह से ये मसाजिद जहां से अजानें बुलंद होती। बताइए, वहां एक एमएलए को भी देखा आज, क्या वो वहां से नमाज के लिए लोगों को दावत दिए, खुद गए नमाज को मक्का मस्जिद में, या सामने बेगम मस्जिद है, लोगों को दावत दी अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ। मालूम है ये अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। याद रखिए, जो अल्लाह के घर की बेहुरमती करने वाले अल्लाह ताला के अजाब से बच नहीं सकते। अल्लाह के अजाब से मेरे को किसी की भी सपोर्ट नहीं है चाहिए, अल्लाह के काफी है। कोई अगर मुखालिफत कर रहे हैं मेरी, कर लीजिए, जो कर सकते मेरे ऊपर कर लीजिए। कत्ल करवा सकते अगर तुम्हारे हाथ में है तो करा दीजिए, लेकिन याद रखिए, बदतरीन काम की इब्तिदा करे तुम लोग। जब तक ये गुनाह वहां से होता रहेगा, तब तक वो तमाम वहां होने वाले गुनाहों का तमाम अजाब जो ना तुम्हारे खांदे पे भी, तुम्हारे नामे आमाल में भी लिखा जाएगा। कायद याद रखिए, जो मुसलमानों के दम भर रहे हैं, मुसलमानों को बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, इनको उनको बोल रहे हैं ना, कायद याद रखिए, खबर में जाना है, मेरे को भी जाना है, तुमको भी जाना है। बस इसके लिए मैं तमाम लोगों से आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाह के लिए ऐसे गलत काम की जो इब्तिदा हो रही है ना, ऐसे बाजार में जहां पर जो जिस तरह से अब मैंने जो देखा वहां पर किस तरह से गाने बजाए जा रहे हैं, म्यूजिक चल रही है अल्लाह के घर के पास। अगर कोई गैर करा तो हमको तकलीफ, अगर कोई गैर रहने बाजे बजाए तो हमको तकलीफ। हम बजाए, कायद इजाजत दे दिए, कायद का हुक्म हो गया तो चले जाते। माल कमाने के वास्ते, रोटी रोजी के वास्ते बाजार लगाते मस्जिद के सामने। हाँ, वो जगह पाक है, वो जगह मुत्तकियों ने, अल्लाह के बड़े बड़े उन्होंने ये दुआ की थी कि अल्लाह से मेरा शहर लोगों से मामूर कर बोल के। ये ऐसे लोगों से जब कितने थे, हम जब आए थे चंद हजार पे नुफूस पर मुश्तमिल थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़ा इस्लाह माशरे का काम कुछ कर रहे हैं। शायद कोई एक जलसा करे तो उनके पास चले आते हैं। गली गली में जाना आपकी जिम्मेदारी है। याद रखिए, बुराइयों के खिलाफ कितने लोग बुराइयों में मुलविस हो रहे हैं, कितनी बुराई फैलते जा रही है। जितनी बुराई फैल रही ना, उन तमाम का अजाब तुम्हारे सर पे रहेगा, तुम्हारे कांधों पे है, तुम्हारे नामे अमाल पे है। अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरिए। खौफ खत्म हो गया, मरना नहीं है, समझ रहे? मैं याद दिला रहा हूं, मौत तुमको भी आना है, मेरे को भी आना है। मौत से तुम बचने वाले नहीं है। फिरौन को कोई भी शिकस्त नहीं दिया था, याद रखिए, याद रखिए। तौबा कर लीजिए, अल्लाह से तौबा कर लीजिए। तकलीफ से बोलना पड़ रहा है इसलिए कि उलमा खामोश बैठे हुए हैं। हम जैसे आम आदमी इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। जो मसनदों पे बड़े बड़े बैठे हुए हैं, कहां पर है? जबान क्यों गूंगी हो गई?
کس کا ڈر ہے؟ اللہ سے ڈریے. کوئی بھی نہیں کر سکتا کچھ بھی جب تک کہ اللہ نہیں چاہا. اللہ سے ڈرو میں احترام کرتا ہوں علماء کرام کا. اللہ سے ڈرو. کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں آپ نمائندگی کرے؟ کیوں آپ کے قائد جس کے لیے آپ پورے تائید کا اعلان کرتے ہیں، اس بات کی بھی تائید کر رہے ہیں آپ. یاد رکھیے آپ کی خاموشی ان کی تائید ہے. یاد رکھیے آپ کی جو خاموشی ہے نا، یہ تائید کا، یہ ظاہر ہے، یہ تائید کر رہے ہیں آپ لوگ. آپ کی خاموشی، زبان سے تم مذمت تو کر سکتے، تم خاموش بیٹھے ہوئے ان کی تائید چونکہ علل اعنان ان کی تائید کرتے آپ لوگ. آج آپ کا یہ وقت ہے، آپ خاموش بیٹھے. ہم جیسے اللہ رحم فرمائے اور بھی جو لوگ بھی آواز اٹھا رہے ہیں، الحمدللہ میں ان لوگوں کا بھی الحمدللہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے لیے اللہ کافی ہے. یاد رکھیے کوئی عالم اٹھے نہ اٹھے کوئی بات نہیں ہے، ہم اٹھیں گے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. ان کی رفاقت میں ہم رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یاد رکھیے ہم سچائی کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم کسی کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں. مسجد کو آباد کرنے کی بات کرتے قائد، تم گئے نا وہاں پہ جا کے بولتے نا، سب کو معلوم ہے، کے سی آر صاحب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، از خود وہ عمارت چار مینار مسجد ہے. اے ایس آئی والے بول دیے، آثار قدیمہ والے، یہ مسجد ہے. وہ اوپر مسجد کی بات مت کیجئے، پورا اسٹرکچر مسجد ہے اللہ کے لیے. تم مسجد کو لگا کے میوزک لگاتے. انشاءاللہ تعالی اللہ تم کو توبہ نہیں کر کے، اگر توبہ نہیں کریں گے اس حالت میں موت آ جائیں گے نا، یاد رکھیے کوئی بھی بچا نہیں سکتا. کوئی بھی، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن یہ بتا دے رہا ہوں، آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کی پکڑ سے. اور ضرور یاد رکھیے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس دنیا میں ذلیل ہوں گے. اس دنیا میں ذلیل ہوں گے. اللہ کے گھروں کو، ان کے تقدس کو پامال کرے نا، اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ اس دنیا میں ذلیل کر کے انشاءاللہ تعالیٰ رسوا کر کے اللہ تعالیٰ خاتمہ کرے گا. یہ تم ظاہری طاقت کتنی بھی تمہارے پاس چاہے ہو، میں تم کو کرنل قذافی سے بڑھ کے نہیں سمجھتا، بڑے بڑے حسنی مبارک سے زیادہ نہیں سمجھتا. بڑے بڑے دنیا کے ڈکٹیٹرز تھے نا، ان سے نہیں سمجھ سکتا. ان کے پاس اپنے ٹینک تھی، فوج تھی، ان کے بڑے بڑے اسلحہ خانے تھے. لیکن جب اللہ نے ان کو پکڑ لیا، جب ان کا ظلم زیادہ ہو گیا، تو پھر اللہ ایسا کھینچا کہ کوئی بھی ان کو بچانے نہیں آیا. یاد رکھیے آپ کو بھی اگر توبہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے آپ کا انجام ان تمام سے برا ہوگا، کیونکہ آپ کے ساتھ سود خور ہے، آپ کے ساتھ سود خور ہے، آپ کے ساتھ ایسے عناصر ہے جو قوم کو ڈرا کے دبا کے رکھے ہوئے ہیں. مظلوموں کے اوپر کتنے ظلم ہو رہے ہیں، کتنے مظالم ہو رہے ہیں. اولڈ سٹی میں پرانے شہر ظلم کا اڈا بن گیا. جگہ جگہ کتنے لوگوں کو تکالیف ہو رہے ہیں. اللہ سے ڈریے، یہ آپ کا کام ہے. آپ کی کوئی مخالفت کرا، آپ اس کو کہیں بھی اس کے لیے اس کا کوئی بھی تیار کرتے، آپ تیار کر لیجئے، مروا دیجئے، کوئی بات نہیں. لیکن یاد رکھیے سچائی غالب ہو کے رہیں گی. یہ شہر جو نا انشاءاللہ تعالی آزاد ہو کے رہیں گا ایسے لوگوں سے جو قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، ملک میں انارکی پھیلا رہے ہیں، ہندو مسلمانوں میں منافرت پھیلا رہے ہیں. یہ ملک انشاءاللہ تعالی ایسے عناصر سے پاک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ٹوپی لگا کر، داڑھی لگا کر، اسلام کی بات کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے اللہ جانتا. یاد رکھیے اللہ کی عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. توبہ کر لیجئے. اور ان تمام بھائیوں سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں اللہ کے لیے، آپ لوگ ایسے جگہوں پر جہاں پر جو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دنیا کے بدترین جو جگہ ہے، مقام ہے، وہ بازار ہے. انہوں نے مسجد کے پاس، مساجد کے پاس، ایک مسجد نہیں ہے، مساجد کے پاس اطراف وہ تمام مساجد وہاں پر موجود ہیں. اور نماز عشاء کو کتنے لوگوں کو لے گئے، قائد بلائے، دعوت دیے نا، آپ دعوت دیے، آئیے میوزیکل شو ہوا، بیت بازی ہوگی، لطیفے بازی ہوگی. یہ اس کے لیے آپ پیدا کیے گئے کیا؟ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ کو یہ پیغام دیے تھے کیا؟
آپ لوگوں کو لطیفے سنانے کے واسطے، دعوت دینے کے واسطے، آپ برائیوں کو مٹانے کے لیے، اچھائیوں کو، امن کے لیے آپ کو ہم کو سب کو ذمہ داری دی گئی. ان بھائیوں کا میں کوئی ان کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا جن تک دین نہیں پہنچا، جو لوگ آ رہے ہیں. لیکن تم کو سب معلوم ہے، سب سے بہتر جانتے نا، سب سے آپ کے بڑے بڑے مرشدہ ہیں نا، بڑے کے ہاتھ پہ آپ بیعت کرے ہوئے ہیں نا، تو آپ کو ان کی بھی تعلیمات یہی ہے کہ آپ کو کیا اللہ کو جواب نہیں دینا ہے آپ کو. یقین مانیے میرے بھائیوں، آپ اللہ کے لیے ایسے جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کے امن کو، یہاں کے امن کو برقرار رکھے، یہاں کی برائیوں کا خاتمہ فرمائے. سب لوگ ہم کو آپ کو بدلنا ہے. یاد رکھیے، بچپن میں دیکھتا تھا مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر گلی میں چھوٹے چھوٹے 20 25 15 آدمیوں کو مخاطب کرتے تھے. قائد ووٹ لینے کے واسطے تھے کیا؟ جا کے کبھی روک رہے ہیں؟ گھٹکے سے کتنے لوگ مر جا رہے ہیں شہر میں، موت کینسر ہو رہا، قائد تھروٹ کینسر ہو رہا، گل کے سڑ کے مر جا رہے ہیں. کون ہے کاروبار کرنے والے؟ یہ وائٹنر کا، گانجے کا کتنا پھیل رہا ہے اس شہر میں. آپ جہاں کے ذمہ دار ہے، کیونکہ جو ذمہ دار ہوگا، یاد رکھیے، جو آدمی قوم کا ذمہ دار ہے اس کے پوچھ بھی اتنی ہونے والی ہے. کیا ووٹ لینے کے لیے ذمہ دار ہے آپ؟ برائیوں کو مٹانے کے لیے نہیں ہے. میں کسی کے خلاف، کسی مذہب کے خلاف نہیں بول رہا ہوں. کس کے لیے وہاں وہ بازار لگائے گئے، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کتنے بنڈیاں والے، آج جو اتوار کا دھندا ہوتا تھا ان لوگوں کا، آج کتنے بنڈیاں والے بیکار ہو گئے. آپ اپنے قریبی لوگوں کے وہاں پہ اسٹالاں لگے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں، کیا کیا نامہ ہے وہاں پہ، سب کون سا ہاؤس ہے، کون سے کیا کیا لگے ہوئے ہیں، کہیں حریص چل رہی، کہیں فلانا چل رہی، ناچ گانوں کے لطف اندوز ہو رہے نا. یہ پورے توبہ نہیں کرے تو جہنم میں سب ایک جگہ ہوں گے اور ان کے سردار آپ ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی، توبہ اگر نہیں کریں گے تو. میری بات کا کوئی برا مت مانیے. میں بھائیوں، میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں. تکلیف ہو رہی، دل سے تکلیف ہو رہی. اللہ کا گھر، اتنا عظیم گھر دکن کا، اور سب لوگ علماء کرام، خاموش. جعفر پاشا کیوں خاموش بیٹھے ہوئے؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ خاموش پہ موت کا ڈر ہے، موت آنے والی ہے. تم کو بھی، تمہارے ابا گئے نا، تم کو بھی جانا ہے. جو لوگ دعوت دے رہے ہیں ان کے ابا بھی گئے، ان کو بھی جانا ہے. میں روک رہا ہوں، میرے ابا بھی گئے، میرے کو بھی جانا ہے. مگر اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے کو حق بول کے، حق کے لیے، حق کی طرف دعوت دینے والا، حق کی طرفداری کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے میرے سے کام لے اللہ تعالیٰ. اللہ ہم سے برائیوں کا پرچار، برائیوں کو فروغ دینے والا ہم کو نہ بنائے اللہ تعالیٰ. میں ایک ہی گزارش کر رہا ہوں بھائی، ہاں محمد عظیم خان بھائی، آپ ایک کانگریس کے لیڈر، جا کے وہاں پر اچھا محسوس کہتے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا جواب ہے؟ نہیں بولنا چاہتا ہوں. اب سنیے عبدالعظیم بھائی، اسد الدین اویسی کا جان نثار تھا. آج بھی بول رہا ہوں، بولو. ان کا کارپوریٹر مسجد بند کر کے رکھا ہوا ہے، مسجد چندہ صاحب. کیا کروں بولیے؟ کتنے کیسز بک کراتے؟ ان کا کارپوریٹر مسجد چندہ صاحب سبزی منڈی مین روڈ پہ بند کرا ہوا ہے. آئیے وہ بتاتا ہوں. ٹولی مسجد کے شادی خانے ٹولی مسجد کی زمین پہ بنائے گئے. اس کے خلاف آواز میں نہیں اٹھاؤں، آواز اٹھانے پہ کئی کیسز بک کرے مجبوراً. انہوں بھی ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہے، پولیٹیکل پارٹی ایک سیکولر پارٹی ہے بول کے، چونکہ ان کے خلاف جو بھی ان کے خلاف بھی، جب بھی کانگریس کے خلاف بھی تھا، جب انہوں کانگریس کے ساتھ تھے، جب بغاوت کرے ہم 2006 میں، مسجد کی زمین ان کے ایم ایل اے مر گئے، خرید لیے. مسجد کی زمین، ٹولی مسجد کی زمین پہ 4 شادی خانے بنا دیے. آپ جن کی تائید میں بول رہے ہیں، میں اس کانگریس سے ہوں جس کے قائد، جس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھے. جہاں پر گاندھی جی، جہاں پر نہرو جی،
जहां पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद अली शौकत रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह, उस कांग्रेस से हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है। मैं गलत को गलत बोलता हूं। आपके ये जो जिनकी तायद में बात कर रहे ना, बोलिए वो शादी खानों को तोड़ा, बोलो मैं आर्डर ले लेके हूं, नहीं तोड़ रहे। किसको बोलो? बोलो कांग्रेस 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 पार्टी की बात हटाओ। बोला पहले बोला, अब बोलना पड़ रहा है। इसलिए तुम्हारे एमपी है ना, 10 लाख रुपए वहां शमशान घाट बना दिए मुस्लिम कब्रिस्तान को, समझे? सबूत है पूरा। अल्लाह से डरो, मत बोलो। बहुत बोलने के लिए बहुत चीजें हैं। कब्रिस्तान को, मुस्लिम कब्रिस्तान को शमशान घाट बना दिए तुम्हारे एमपी, तुम्हारा कारपोरेटर। बहुत है बोलने के वास्ते, नहीं बोलना चाहता। उनका जानिसार था, जब मस्जिद के साथ गद्दारी करे, मस्जिद का मामलतदारी हो गई मस्जिद की जमीन की, टोली मस्जिद की जमीन की, तो मुझे 2 ही रास्ते थे। एक रास्ता सच्चाई का था, एक रास्ता असद अवैसी के साथ रह के कोई ओहदा हासिल कर लेने का था। ये जितने भी है ना आजू बाजू रहने वाले, कोई उस्मान अल हाजरी के करीब नहीं आते थे, उतना करीबी था। जान पे खेल लिया। पूछ लो उनके करीबी लोगों से, पूछ लो। नहीं बोलना चाहता, बस वो बात मत निकालिए सियासत की। कांग्रेस एमआईएम कुछ मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने ये काम का फरोग दिए, उन्होंने जिम्मेदार है। जब तक ये गुनाह होते रहेगा वहां पर, उस वक्त तक जब तक कि ये उन मसाजिद का तकद्दुस पामाल होता रहेगा, तमाम अजाब, तमाम तर का अजाब, जब तक लोग वहां पर गाने बजाते रहेंगे, मस्जिद के बेहुरमती करते रहेंगे, उन तमाम की जिम्मेदारी ये कायद के ऊपर भी आयद होगी। मेरी बातों का कोई भी बुरा मत मानिए भाई। मैं बहैसियत कांग्रेसी बात नहीं कर रहा हूं, ये बहैसियत एक आम मुसलमान बात कर रहा हूं। उनका काम था इसको रोकना। जब उन्होंने खुद इसको फरोग दिए तो मजबूरन उसके बाद जिम्मेदारी थी उनकी तायद करने वाले उलमाए कराम का, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, अहले सुन्नतुल जमात, सब तायद करे ना। याद रखिए, जो भी जिम्मेदार है, क्या छुट जाएंगे अल्लाह के पास तायद करके? कोई भी नहीं छुटेंगे। याद रखो, मौत और कितनी है, बहुत करीब है, बहुत करीब है। जब मर के उठाए जाएंगे ना,